السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ حسن بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا دنیا کے اندر ان کا دیدار ممکن ہے؟ اگر نہیں تو اس کیا دلائل ہیں؟ اگر قیامت کے اندر جیسا کہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں نیک لوگوں کو کرایا جائے گا، قرآن کی آیت استدلال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا اور اس پر زیادتی کرے گا، تو زیادتی سے مراد امام یا نصفی مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زیادتی سے مراد یہاں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہم کریں گے تو کس جہت میں ہوگا اور کس طرف ہوگا؟ ٹائم کے اندر ہوں گے یا ہم بھی میٹا فزیکل ورلڈ میں چلے جائیں گے؟ اگر ہمیں وہ آنکھیں دی جائے گی، صلاحیت ہماری بڑھا دی جائے گی ہمارے، یعنی تو ہم تو نہیں ہوں گے نا، وہ تو کوئی اور لوگ ہوں گے۔ ہم جو دنیا کے اندر یہ عذاب جھیلیں، یہ چیزیں جھیلیں، تو وہ تو کوئی اور بندہ ہوگا جو اللہ کے دیدار سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ تو آپ کیا ہم اسی جسم و روح کے ساتھ اللہ کا دیدار کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی بھی دعویٰ کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں۔ اللہ کے علاوہ اللہ کے بارے میں کوئی دعویٰ کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اللہ کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی دعویٰ کرنے کی جسارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو افتراء کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہیں پر اس چیز کو بطور مضمون کے نہ نفی نہ اثبات زیر بحث لا کر بتایا ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن تم لوگوں کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہوگا۔ تو جب اللہ نے ایک چیز کو موضوع نہیں بنایا تو ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم بیٹھ کر یہ کہیں کہ وہاں دیدار ہوگا، دیدار نہیں ہوگا، اور اللہ نے کہا زائد کروں گا تو زائد سے مراد فلاں مفسر نے دیدار لیا ہے، فلاں نے غیر دیدار لیا ہے۔ دنیا میرے ارادے اور عمل کا امتحان ہے، اس امتحان کے بعد مجھے جنت میں بھیجا جائے گا۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی چیز بیان کر دی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، تمہیں وہاں وہ کچھ ملے گا جس کی تم خواہش کرو گے۔ اب خواہش ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے قاعدے قانون کے مطابق اس پہ عمل درآمد کریں گے۔ کوئی شخص وہاں بیٹھ کے خواہش کرے جی میں کائنات کا مالک بننا چاہتا ہوں، تو یہ تو خواہش نہیں ہوگی نا۔ خواہش بطور انسان کے جب کامیابی ملتی ہے تو اس کے حدود و شرائط اور اس کی رعایت سے ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو یہ مناسب محسوس ہوا کہ انہوں نے اپنا دیدار کرانا ہے تو آپ کو کرا دیں گے، اور کرانے کے لیے اس کے لیے جو بندوبست کرنا ہے وہ بھی کر دیں گے۔ اور اس وقت جو یہاں پر آپ کو عوارض اور لوائق موجود ہیں کہ آپ ٹائم اور اسپیس کے پابند ہیں، اور دنیا میں بتا دیا ہے کہ اس کی تجلی جب ایک پیغمبر نے بھی کوشش کی تو وہاں بھی نہیں ہو سکی، تو وہ سارے اہتمام اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ جب انہوں نے وہاں کروانا نہیں کروانا ہوگا تو آپ کو بتا دیں گے۔ ہمیں یہ کیا تردد لگا کہ ہم یہاں بیٹھ کے بھائی ہمیں اگر دیدار کرنا ہے تو جنت میں جانا ہوگا، تو جنت میں جانے کی کوشش کریں، بجائے ان کلامی مباحث میں پڑھ کے کہ میٹا فزیکل ورلڈ ہوگی تو جسم میرا یوں ہوگا تو روح وہ ہوگی۔ جنت میں ایک دفعہ چلے جائیں، اس کے بعد وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے درخواستیں کر لیں گے، ان کی خواہش ہوگی تو کرا دیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں کرائیں گے، ان کی مرضی۔ حسن بھائی میری گزارش، حسن بھائی میرا گزارش یہ ہے کہ میں جس مکتبہ فکر کے اندر کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں وہ اس کی یہ رائے ہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اور وہاں فقاب قان قوسین او ادنا، یعنی یہ کہتے ہیں اللہ کے قریب ہوا، ایک تیر کے کمان کے درمیان کتنا فاصلہ، اتنا قریب ہوا، تو اس طرح کا قریب وہیں ہوا جاتا ہے کہیں جہت سمت پائی جاتی ہو۔ تو یہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو؟ جس مکتبہ فکر میں آپ ہیں اس مکتبہ فکر سے نکل کے قرآن و سنت کو اپنا مکتبہ فکر بنا لیں۔ قرآن و سنت میں جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ جس وقت جبریل کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر براہ راست رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مواجہہ ہوا ہے، مکالمہ ہوا ہے، یہ اس موقع کی آیت ہے۔ اس کو اگر آپ نے تفصیل سے سمجھنا ہو تو غامدی صاحب کی تفسیر البیان کھولیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مختلف مواقع ہیں، اسراء کا واقعہ الگ ہے، سدرہ کا الگ ہے، قاب قوسین کا الگ ہے، اور جبریل کو براہ راست دیکھنے کا واقعہ الگ الگ ہے۔ ان تمام واقعات میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کو براہ راست رسول اللہ کو دکھایا گیا ہو، اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ تو اس پر ہماری رائے تفصیل سے جاننی ہے تو اسراء و معراج کے زیر عنوان اس موضوع کی تمام روایتیں اور قرآن کی تمام آیات زیر بحث آئی ہیں، اس کو سن لیں۔